دعا میں شریک ہو جائیے کہ دعا کے بارے میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی یہ خوشخبریاں ہم سن رہے تھے کہ رمضان شریف آنے والا ہے اور ہم خوشیاں منا رہے تھے، اور اب وقت وہ ہے کہ یہ رمضان ہمارے پاس 2-3 دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ یہ اللہ کا پیارا مہمان جو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے آیا تھا، جو خطاؤں سے پاک کرنے آیا تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات بلند کرنے آیا تھا، جو ہمارے لیے شفاعت کا باعث بننے آیا تھا، اب یہ مہمان ہم سے جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کے آنے پر خوشی اور اس کے جانے پر غم کرے، اللہ رب العزت جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ جب یہ رمضان رخصت ہوتا ہے تو ہم تو کیا غم کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت سے ماہ سیام رخصت ہوتا ہے، جب یہاں سے جاتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں اور فرشتے غمگین ہو جاتے ہیں، ہر مخلوق ہمارے غم میں شریک ہو جاتی ہے۔ اب فصل بہار جا چکی، اب پھر خزاں کا موسم آنے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم اس مہینے میں اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تاکہ یہ ہمارے لیے بہتر انداز میں ہماری شفاعت کر سکے۔ آئیے اپنے رب سے توبہ مانگنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ اس کی بارگاہ میں دراز کر دیتے ہیں کہ جو کسی سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا رب العالمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، اے ہمارے پالنے والے مولا، میرے مولا، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی تو ہمیں شکم مادر میں رزق عطا فرماتا رہا۔ جب پیدا ہو گئے تو نے ہمارے لیے رزق کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ہم جوان ہوئے، بہت سے بڑھاپے کی دہلیز کو جا پہنچے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، لیکن میرے مولا تو نے کبھی ہمارا پانی بند نہ کیا، کبھی تو نے ہم پر ہوا بند نہ کی، کبھی اپنا رزق نہ روکا۔ اے اللہ، ہم خطائیں کرتے رہے اور تو نے میرے پروردگار کبھی عطاؤں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اے ایسے کریم رب، اے رمضان عطا فرمانے والے مولا، اے اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرف و امتیاز عطا فرمانے والے پروردگار، اے اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمانے والے، تیرے بندے پھر تیری بارگاہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم خطاؤں سے باز نہیں آتے اور تو عطاؤں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اے پروردگار، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں پر شرمسار تیری بارگاہ میں دستبہ دعا ہے اور اس امید پر دعا کر رہے ہیں کہ تو کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، تو نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، کافروں کو بھی نوازتا رہتا ہے۔ اے اللہ، پھر ہم مومنین پر کیوں نہ کرم فرمائے گا۔ اے اللہ، تیرے بندے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، جب تیرا کوئی بندہ، گناہگار بندہ تجھے ایک مرتبہ پکارتا ہے تو تو 70 مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے اپنے بندوں کو پیار سے پکارنے والے مولا، تیرے گناہگار بندے ماہ سیاح پہ پھر تیرے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔
اے اللہ ہم سب کی چولیاں بھر دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر روز وقت 60 ہزار مسلمانوں کی مغفرت ہوتی رہی، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اے اللہ اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو اب مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ اگر کہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، اسیاں شعار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے محبوب کی امتی ہیں، اے اللہ ہم اسی کے غلام ہیں جس کو تو نے رمضان عطا کیا، اے اللہ اسی کے غلام ہیں جس کی بھوک و پیاس کو پسند کرتے ہوئے تو نے ہم پر روزے فرض کر دیے، اے اللہ ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو غاروں میں جا کر میرے مولا تجھ سے اعلیٰ پوشاک نہیں، اعلیٰ خوراک نہیں، امت کی خیر مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہم اس حبیب کے غلام ہیں جو غاروں میں جا کر ہمارے لیے رویا کرتے تھے، اے اللہ ہم اس حبیب کے غلام ہیں جن کی زبان حق ترجمان رب حبلی امتی کہتے نہ سکتی تھی، جن کی زبان رب سلیم امتی پکارا کرتی تھی، اے اللہ ہم اس پیارے کے غلام ہیں، اے اللہ ہم پہ کرم کر دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تندرستوں کو فراغ رزقی عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت وسعت عطا فرما، اے اللہ اے کریم تو کرم فرما دے، اے اللہ تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اے اللہ ہم کس کے در پر جائیں، کس کو پکاریں، تیرے سوا کون ہمارا سب سے بڑا حامی و ناصر ہے، اے اللہ تو کرم کر دے، اے اللہ تو رحم کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا، یا رب ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ اے پاک پروردگار عالم آج کی رات کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، اے رمضان کو عطا فرمانے والے مولا ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اگر تو ناراض رہا میرے مولا ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تیرے اگر ہمیں آتش جہنم میں ڈال دیا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری تو ایسی نازک حالت ہے ہم سے روزے میں بھوک و پیاس میں گرمی نہیں برداشت ہوتی، اے اللہ ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ ہمیں آتش جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم پر کرم کر دے، مولا کرم کرتے تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اے اللہ تو ہماری میں پیارے اللہ
انتہا کے کہاں کامل روم پیارے اللہ کے سبب باشر مولا تیرا کیا جانا ہے کہ سبب باشر مولا تیرا کیا جانا کے کہاں جو سیاہی میرا دل ہے سہارا جاتا ہے اللہ ساری خطائیں معاف کر دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے ماہ سیام عطا فرمانے والے ہم سے راضی ہو جا، اے مصطفیٰ کا غلام بنا کر پیدا کرنے والے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، اگرچہ بدکار ہیں، اگرچہ اشتہار ہیں، لیکن میرے مولا ہم جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ ہمارے خاطر سڑک میں پھڑکنے والے مصطفیٰ کے ہم امتی ہیں، اے اللہ اس حبیب کے امتی ہیں جسے بھوکا رہنا گوارا تھا، جسے پہن لگا لباس پہننا گوارا تھا، جس کو ہر بات گوارا تھی نہیں گوارا تو امتیوں کا جہنم میں جانا گوارا نہیں تھا، نہیں گوارا کوئی بھی عذاب میں دیکھنا گوارا نہیں تھا، اسی لیے میرے آقا نے سب سے دعا کی، اے اللہ میری امت کو کبھی بھوکا نہ رکھنا، اس کو عذاب نہ دینا، اے اللہ ہم اسی مصطفیٰ کے غلام ہیں، اے اللہ میرے آقا کی آنکھوں اور سکھیوں کا واسطہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ تجھے ان کی بھیگی ہوئی پلکوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے ان کی داڑھی صاف داڑھی کا واسطہ، اے اللہ امت کے غم میں رو رو کر جو آنسو سے اپنا دامن بھگو لیا کرتے تھے، اے اللہ اسی مصطفیٰ کے صدقے ہمیں بخش دے، اے اللہ ان کا سچا غلام بنا دے، اے اللہ تیرا حبیب تو ہمارے خاطر بھوک برداشت کرے، تیرا حبیب تو ہمارے خاطر پیاس برداشت کرے، تیرا حبیب تو ہمارے خاطر راتوں کو غاروں میں روئے اور ہم اس کی خاطر اس کی سنتیں بھی نہ اپنا سکیں، اے اللہ اپنے پیارے حبیب کا ہمیں سچا پکا غلام بنا دے، اے اللہ تیرا حبیب اپنی سنتوں سے خوش ہوتا ہے، اے اللہ اس کی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا سے شرمانے کے بجائے اپنے آقا سے شرمانے کی توفیق دے دے، میرے مولا ہمیں داڑھی والا بنا دے، اے اللہ ہمیں امام والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں بھرا لباس اپنانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں کا دائی بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو پسند فرماتا ہے، جیسا تیرے حبیب کو پسند آتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے، اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، اے اپنے بندوں کو ہیلے بہانوں سے بخشنے والے، اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، آج قبولیت کا وقت ہے، آج کے ہی بارے میں تو نے اپنے ملائکہ کو یہ علم سکھایا ہے کہ دنیا میں یہ فریاد کرتے چلے جاؤ کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی بیماری سے شفا
شفا مانگنے والا تو اسے شفا دے دی جائے. اے اللہ تیرے بندے گناہوں سے شفا مانگتے ہیں, شفا دے دے. اے اللہ مغفرت مانگتے ہیں, مغفرت دے دے. اے اللہ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں, جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ ہمیں کوئی عذاب نہ دینا, میرے مولا ہمیں کوئی تکلیف نہ دینا. اے اللہ ہم تو پہلے ہی عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں. اے اللہ کتنی ہلاکتیں ہو گئی, کتنے مسلمان بے گناہ شہید کر دیے گئے, کتنی بہنیں, کتنی جوان بہنیں بیوہ ہو گئی, کتنے بچے یتیم ہو گئے. اے اللہ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. اے اللہ ہم پر کرم کر دے. اے اللہ خون ریزی کو ختم کر دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے. اے اللہ تو کرم کر. اے اللہ ہمارے یتیم بچوں پر کرم فرما. اے اللہ کے بڑکتے شرارے بجھا دے, وطن کے بڑکتے شرارے بجھا دے. پھر عقوبت کا گلشن بنا دے. امان کی دعا مانگتا ہوں میں, اپنوں کی دعا مانگتا ہوں, مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اے اللہ کرم فرما میرے مولا, تجھے اس مبارک رات کا واسطہ ہم پر کرم کر دے. اے اللہ دنیا کی تکلیفوں کو ہم بہت بڑا امتحان سمجھتے ہیں, بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کے بعد کئی کٹھن مراحل آنے والے ہیں. ابھی ہم نے نزا کے عالم سے گزرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا موت کی سختی کا ایک قطرہ اگر مجھ سے کم پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو وہ پگھل کر پانی ہو جائیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ موت کی سختی تلوار کے 1000 وار سے سختر ہے. ابھی اس مرحلے سے گزرنا باقی ہے. ابھی قبر کا امتحان دینا باقی ہے. ابھی قبر میں میرے مولا امتحان سے گزر کر میدان محشر تک پہنچنا ہے. پھر میدان محشر میں جب سورج 1.25 میل پر ہوگا, تانبے کی دیکھتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا. جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, جب باپ بچے کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا, دوست کے کام نہ آئے گا, اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو مولا ہم کدھر جائیں گے؟ اگر تیرے محبوب کو راضی نہ کر سکے تو کس منہ سے کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں, کیسے عرض کریں گے اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا نے اگر ہماری بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر شفاعت کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ افسوس آج فرنگی فیشن سے ہمیں الفت ہوتی چلی جا رہی ہے. رفتہ رفتہ ہماری بچیوں کے لباس تبدیل ہو رہے ہیں, بےہودگی اور بنیادی عام ہوتی جا رہی ہے. فیشن کے نام پر ہماری ننھی منھی بچیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے, برہنہ کیا جا رہا ہے. آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہے. آج ننھی منھی بچیاں جو ابھی تک بولنا نہیں سیکھتی ان کی عزت پامال کر دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا, آج فلموں ڈراموں کا بازار گرم ہو گیا. اب کوئی موبائل گناہ سے محفوظ نہیں ہے, اب گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یعنی نے ہلاک کر دیا, شہوت کو ابھار دیا. اب نکاح جیسی عظیم سنت پر استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور شہوت سے مغلوب ہو کر ننھے منھے بچوں کو جنسی تشدد کا شکار بنا رہے ہیں. اے اللہ یہ امت برباد ہو رہی ہے, اسے بچا لے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں
کرم کر دے اے اللہ ہمارے ننھے بڈھے بچے پھول جیسے بچے جو دوسری زبان میں بات بھی نہیں کر سکتے ان کو جنسی تشدد کا شکار بنا کر میرے مولا باپ کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اے اللہ اس سے برا وقت اور کیا آئے گا اے اللہ ایسی تباہی ہماری نسلوں نے کبھی نہ دیکھی تھی جیسی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں اے اللہ اس امت پر کرم کر دے اے مصطفیٰ کرم ہم پہ کرم کر دے اے پیارے آقا کرم ہم پہ کرم کر دے اے وکیل گنبد خضرا کے رب ہم پہ کرم کر دے اے مصطفیٰ کو امامت کا تاج عطا فرمانے والے ہم پر کرم کر دے اے صحابہ کے مولا ہم پر کرم کر دے اے اللہ آج کی رات تیری بارگاہ میں صدیق اکبر کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں عمر فاروق اعظم کا واسطہ پیش کرتے ہیں اے اللہ میں اپنے پیارے عثمان غنی کا واسطہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تجھے مولا علی کا واسطہ اے اللہ عثمان باحیات کی حیا کا واسطہ اے اللہ ہمیں حیا دے دے اے اللہ ہماری عزت سے بچا دے اے اللہ اس پہ کرم کر دے اے اللہ جو کرم نہ کرے گا تو کون کرے گا اے اللہ کس طرف پہ جائے کس کو پکارے اے اللہ کہاں پر ٹکرائے اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی بخشنے والا ہے تو ہی نظر انداز کرنے والا ہے گناہوں کو محض فرمانے والا ہے اے اللہ کرم کر دے اے شب قدر عطا فرمانے والے ہم سے قدر کرم کر دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرم کر دے اے اللہ تجھے صدیق اکبر کا واسطہ ہمیں صداقت عطا فرما اے اللہ حضرت عمر فاروق اعظم کا واسطہ ہمیں عدالت عطا فرما اے اللہ عثمان ذو النورین کا واسطہ ہمیں حیا عطا فرما اے اللہ سخاوت عطا فرما اے اللہ مولا علی کا واسطہ شجاعت عطا فرما اے اللہ حسنین کریمین کا واسطہ شہادت عطا فرما اے اللہ بلال و وید کا واسطہ جس کو محبت عطا فرما اے اللہ ہم پر کرم کر دے اے اللہ بیوی فاطمہ الزہرا کی حیا کا واسطہ ان کی فرما برداری کا واسطہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حیا عطا کر دے اے اللہ آج ہماری بہنیں اڑیا ہو کر بازاروں میں بڑی دلیں گھومتی ہیں انہیں حیا کی چادر عطا کر دے اے اللہ بے پردگی سے بچا لے اریانی سے بچا لے اے اللہ تو ہم پر کرم فرما اے اللہ آج ہمارے نوجوان بیرا روی کا شکار ہو گئے آج کھیل کے میدان آباد ہیں آج گناہوں کے اڈے آباد ہیں افسوس مساجد ویران ہے اے اللہ مساجد کی ویرانی کو آبادی میں تبدیل فرما دے اے اللہ گناہوں کے اڈوں کو ختم فرما دے اے اللہ نیکیوں کا بازار گرم فرما دے اے اللہ گناہوں کی کمار ختم فرما دے اے اللہ کرم فرما آج کی رات کا واسطہ صاحب معراج کا واسطہ ہم پر کرم فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ بھوکوں کو رزق عطا فرما اے اللہ جن کے پاس لباس نہیں ان کو لباس دے دے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ آج کی رات بھی کتنے مسلمان اسپتالوں میں پڑے ہوں گے اے اللہ ان سب کو شفا دے دے اور نہ صرف ظاہری بیماریوں سے بلکہ گناہوں کی بیماری سے بھی شفا دے دے اے اللہ ہم اتنے معافیت پسند ہو گئے ہمارے جسم پر تھوڑے نکل آئے تو ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں اسکن اسپیشلسٹ سے مشورے کرتے ہیں میڈیکل استعمال کرتے ہیں اے اللہ اپنے ظاہر کا ہمیں کتنا خیال ہے آج ہمارا باطن ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے اس کی علاج کی کوئی تدبیر نہیں کرتے اے اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے اے اللہ جھوٹ و غیبت سے شفا دے دے اے اللہ بے نمازی پن سے شفا دے دے اے اللہ روزوں کی قضا کرنے والے مرض سے بے روزہ داروں کو شفا عطا فرما اے اللہ نافرمانوں کو نافرمانی سے شفا دے دے اے اللہ شیطان ایسا مکار ہے نفس ایسا یار ہے کہ ہم تھوڑی سی نیکیاں کرتے ہیں اور ان کو بہت سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کمال کر لیا آج ہمیں نیکی کی تمیز نہیں گناہ کا شعور نہیں اے اللہ ہمیں سچا نیک بنا دے اے اللہ تہجد گزار بنا دے اے اللہ عبادت شعار بنا دے اے اللہ جو روزوں میں عبادت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے اے اللہ جو فرض روزے رکھتے ہیں انہیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ امام غزالی رحمت
رحمت اللہ علیہ الوانی فرماتے ہیں جو رات کو عبادت نہ کرے دن کو روزہ نہ رکھے وہ غافل ہے. افسوس ان کے اس معیار کو اگر دیکھا جائے تو ہم غافلوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں غافلوں کی نہیں، اے اللہ اپنے عبادت گزاروں جیسی زندگی عطا فرما، ان جیسا طرز عمل نصیب فرما. اے الہ العالمین، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حالات کو بہتر کر دے. اے اللہ ہم سب پر کرم فرما دے. اے اللہ دعاؤں کے لیے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے کہا ہے، پرچیاں کی ہیں، زبانی کہا ہے. اے اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے الہ العالمین، آج کی رات میرے مولا ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پھر رمضان عطا فرما اور آنے والا رمضان اپنے حرم میں اپنے کرم میں دیکھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ آنکھیں دی ہے کعبۃ اللہ بھی دکھا دے. اے اللہ ہمیں روزے کی حالت میں ثواب کعبہ کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں اچھے چومنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سب کی تیرے بے شمار بندے عمرے کی حد سے تیرے حرم میں حاضر ہے. اس وقت بھی تیرے بندوں کا ثواب جاری ہوگا. اس وقت بھی تیرے نیک بندے میرے مولا مستقیم سے رو رو کے خود سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اے اللہ مستقیم سے رونے والے آہو کا کرنے والے مسلمانوں کی دعاؤں سے حصہ دے دے. اے اللہ جن کی دعاؤں پر 70,000 ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی قبول کر لے. اے اللہ پیارا پیارا غلاف کعبہ دکھا، اس کعبے کو دیکھ کر ہم اپنی باطن کی گندگی اور شہری کو دور کر لیں. اے اللہ ایسا سبب عطا فرما. اے اللہ پیارا پیارا مکہ اور مدینہ دکھا. اے اللہ جس آقا کا غلام بنا کر بھیجا ہے اس کا پیارا مدینہ دکھا دے میرے مولا. اے اللہ گنبد خضرا دکھا دے. اے اللہ ہم اپنی آنکھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. اے اللہ گنبد خضرا کو دیکھ کر آنکھیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سبھی جاریاں دکھا دے میرے مولا. جب اپنے آقا کے حضور حاضر ہو تو بعد کیا کرتے ہیں. اے خاصان رسومت کی دعا ہے امت سے تیری آنکھیں چمک پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا سب سے وہ دین وطن سے غریب القربہ ہے. لشکر فریاد ہے کسی امت کے لیے فریاد ہے میرے آقا. فریاد ہے کسی امت کے لیے بیڑا یہ تباہی کی قریب آن لگا ہے. آقا ہمارا بیڑا پار کر دیجیے. اے اللہ نے یہود والوں نے تباہ کر دیا. اے اللہ نے بیٹن نے تباہ کر دیا. یا رسول اللہ میرے جعفر نے تباہ کر دیا. میرے آقا میں بیوٹی نے تباہ کر دیا. بچا دو. اے نکیلے گنبد سے خضرا کو بچا دو. اے آقا تمہاری امت سے ایسا پہلے کبھی وقت نہیں آیا. بچا دو. اے اللہ ہماری جامع میں پوری نہیں. اے اللہ ہمارے ایمان میں پوری نہیں. اے اللہ ہمارا محل میں پوری نہیں. ہمارے بچے میں پوری نہیں. اے اللہ ہماری ماؤں سے کی عزت میں پوری نہیں ہے. اے اللہ تو کرم کرتے. اے اللہ اے رمضان کا فرمانے والے کرم کرتے. اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے. ہماری دعا قبول کر لے. اللہ امام اعظم کا واسطہ ایمان کا واسطہ. اے اللہ سلاسل اربع کے پیشواؤں کا واسطہ. اے اللہ میرے غوث اعظم کا واسطہ کرم کر دے. اے اللہ امام اعظم کا واسطہ کرم کر دے. اے اللہ کے واسطہ میں
سارے نیکوکاروں کا واسطہ کرم کر دے، ہمیں نیک بنا دے مولا۔ ہم نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں لیکن ہم نیک نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ تیرے اسلام کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ ہماری ساری حالت کو دیکھ کر لوگ ہمیں نیک سمجھتے، تو جانتا ہے ہم نیک نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم تیرے فرمان ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ تو کرم نہیں کرے گا تو کوئی کرم کرے گا، اے اللہ کرم کرتے ہیں۔ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ 3 بج گئے۔ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول و فرما، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جس امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ عالیہ نے یہ دعوت اسلامی کا لہلہاتا باغ آباد کیا، اے اللہ ان کے درجات میں ترقیاں عطا فرما۔ اے الہ العالمین امیر اہل سنت سمیت تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ عافیت ہم سب کے سروں پر تعدیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جان مال دین ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس ماحول سے جدائی نہ دینا۔ میرے مولا ہمیں ہفتہ وار اجتماعات میں آنے کی توفیق عطا فرما، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، مدنی انعامات کا عامل بنا۔ الہ العالمین اپنا ولی کامل بنا۔ الغرض ہم سب کو ایسا بنا لے جیسا تو پسند فرماتا ہے، جیسا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند آتا ہے۔ اے الہ العالمین اس مسجد والوں پر کرم فرما، اس علاقے والوں پر کرم فرما۔ اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ دامے در نکت میں سکھ نے جس طرح تعاون کیا، اے اللہ ان کے درجات میں ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسجد سے متصل گھروں والے اسلامی بھائی ہماری آمد و رفت کی وجہ سے کچھ شاید پریشان بھی ہوئے ہوں، ان کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میرے مولا ہمیں معاف فرما اور ان کو جزائے کثیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ قرب و جوار میں رہنے والے ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے رہے ان کی جھولیاں مرادوں سے لبریز فرما۔ اے اللہ انتظامیہ نے اور جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اے اللہ ان سب کا بیڑا پار فرما دے۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ان کی آل و اصحاب کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ قال اللہ تعالی عز و جل فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما في علم صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔